نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما الناس سے ویورز سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ الرحمن الرحیم۔ بین والد جندی و ولد فقیہ، فوجی فادر اور مفتی بیٹے کے درمیان مابین کیا بات ہوئی وہ بتا رہے ہیں۔ خرج فروخ ابو عبد الرحمن فی البعوث الی خراسان ایام بنی امیۃ غازی۔ فروخ ابو عبد الرحمن، باسن جمع بعوث کا مطلب ہوتا ہے فوج کا ایک گروپ، فوج کے ایک گروپ میں الی خراسان، خراسان کی جانب، ایام بنو امیہ کے پیریڈ میں، غازیاً فوجی بن کر نکلے۔ وولدہ، ان کا بچہ، ربیعۃ حمل فی بطن امہ، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، یعنی اس وقت ان کی وائف جو ہے وہ پریگننٹس تھی۔ وخلفا، انہوں نے عند زوجتہ، اپنی بیوی ام ربیعہ کے پاس 30,000 دینار، 30,000 دینار چھوڑے۔ وہ مدینہ آئے بعد 27 سنتاً، 27 سال کے بعد۔ ہوا راکب فرسن، اور گھوڑے پر سوار تھے۔ فی یدہ، ان کے ہاتھ میں رمح، ایک نیزہ تھا، یعنی ایک بڑا سا چاقو تھا۔ فنزل عن فرسہ، وہ اپنے گھوڑے سے اترے۔ نزل ینزل نزلاً، انسلے کے ساتھ اترنا۔ ثم دفع، پھر انہوں نے الباب، دروازے کو، برمحہ، اپنے نیزے سے کھسکایا۔ دفع کا مطلب دھکا دیا، بہی کا مطلب۔ فخرج ربیعۃ، تو ربیعہ نکلے۔ فقال لہ، تو انہوں نے ان سے کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ، تہجموا علی منزلی، تم میرے گھر پر کیا حملہ کرو، ڈاکہ ڈالو گے؟ فقال، تو انہوں نے کہا، لا نہیں۔ وقال فروخ نے کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، انت رجل، تم دخلت علی حرمتی، میری حرم کے پاس تم آئے داخل ہو گئے۔ فتواصبا، تو ان دونوں کے بیچ میں مارا پیٹی ہوئی، جنگ ہوئی۔ تواصبا یا تواسبو، تواسباً آپس میں مارا پیٹی ہونا۔ وطلببا کل واحد، تلببا یا تلببو، تلبباً کا مطلب کپڑے کے استین چڑھانا، یعنی ہاتھ کے کپڑے کے استین چڑھانا، موڑنا۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے بصاحبہ، اپنے ساتھی کے لیے استین کو چڑھایا۔ حتی اجتمع، یہاں تک کہ پڑوسی جمع ہو گئے۔ فبلغ، یہ بات مالک ابن انس والمشائخ، اور بہت سارے شیخ کو پہنچی۔ فاتوا، وہ لوگ آئے، یعینون ربیعہ، اور ربیعہ کی مدد کرنے کے لیے۔ فجعل ربیعہ، تو ربیعہ یقول، کہنے لگے، واللہ لا فارقتک، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا خدا کی قسم، عند السلطان، سوائے بادشاہ کے۔ وجعل الفروخ یقول، فروخ بھی کہنے لگے، واللہ لا فارقتک الا بالسلطان، بادشاہ کے بنا میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ وانت مع امراتی، تم میری بیوی کے ساتھ ہو۔ وکثر الزجی، چیخ و پکار بہت ہو گئی، یعنی چلا چلی بہت ہوئی۔ زجا یزج، زجن کا مطلب ہوتا ہے چلا چلی ہونا، صاحا کے، صروخہ کے معنی میں۔ فلما بصروا، جب ان لوگوں نے مالک کو دیکھا، سکت الناس کلہم، تو تمام کے تمام لوگ چپ ہو گئے۔ فقال مالک، تو مالک نے کہا، ایھا الشیخ لکا، اے شیخ، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، فی غیر ھذہ الدار، کہ آپ دوسرے کے گھر میں رہیں۔ فقال الشیخ، تو شیخ نے کہا، ہی داری، یہ میرا گھر ہے، وانا فروخ مولا بن فلان، میں فروخ ہوں اور فلاں فلاں کا غلام ہوں۔ سمعت امرأتہ کلامہ، تو ان کی بیوی نے ان کی بات کو سنا۔ فخرجت، تو وہ نکلی۔ فقالت، اس نے کہا، ھذا زوجی، یہ میرا شوہر ہے، وھذا ابن الذی، یہ میرا وہ بچہ ہے،
خلفتہ جس کو آپ نے چھوڑا تھا، وَأَنَا حَامِلٌ بِهِ اور میں اس وقت پیٹ سے تھی یعنی پریگننٹس تھی، فَاعْتَنَقَا تو دونوں نے جمیعکما ایک دوسرے کو گلے لگایا، وَبَكِيَا رو پڑے، فَدَخَلَ الْفَرُّوخُ الْمَنزِلَ فروخ گھر میں آئے، وقال اور کہا ھذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، نے کہا ہاں، قال تو کہا اخرجی تم مجھ کو المال وہ مال دو، الذی لی عندک جو میں نے تمہارے پاس رکھا تھا، وھذا معی اور یہ میرے ساتھ 4000 دینار 4000 تو اس عورت نے کہا المال مال قد دفنتہ میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا، دفن یدفنو کا مطلب گاڑنا، اخرجہ میں اس کو بعد ایامین کچھ دنوں کے بعد نکالوں گی، فخرج الربیع تو ربیع مسجد کی طرف چلے گئے، وجلس فی حلقتہ وہ ایک حلقے میں یعنی ایک طالب علم کے گروپ میں بیٹھے، واتاہ مالک ابن انس ان کے پاس آئے، والحسن ابن زید و ابن ابی علی اللہبی والمساحقی یہ لوگ ان کے پاس آئے، واشراف اہل المدینہ اور مدینہ کے عزت دار لوگ بھی آئے، واحدق الناس اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا، احدق یحدق احداقا احاطہ یحیطو کے معنی میں چاروں طرف سے گھیر لینا، فقالت امرأتہ تو ان کی بیوی نے کہا اخرج آپ جائیے، صلی فی مسجد الرسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھیے، فخرجا تو وہ گئے، وصلی انہوں نے نماز کی، فنظر الی حلقۃ وافرۃ تو انہوں نے ایک جو ہے پھیلے ہوئے حلقے کو یعنی غروب کو دیکھا، فاتاہ اس کے پاس آئے، فوقف علیہ اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، وقف یقف وقوفا کا مطلب کھڑا ہونا، ففرجوا لہ قلیلا تو ان لوگوں نے ان کے لیے تھوڑا اس کو کشادہ کر دیا، فرج یفرج تفریج ان سلے کے ساتھ کسی چیز کو پھیلا دینا، چوڑا کر دینا، فصحا و وسع کے معنی میں، ونکس ربیعۃ اور ربیعہ جو ہے راسہ اپنے سر کو جھکائے رکھا، نکس ینکس و تنکیس کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، ویوہمہ اور ان کو وہم میں ڈالتے رہے، انہ لم یراہ ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہی نہ ہو، وعلیہ اور ان پر طویلتاً بہت دیر ایسے ہی رہے، یعنی ان کے سامنے بہت دیر ایسے ہی رہے، سر جھکائے رہے، فشکا فیہ ابو عبد الرحمن تو ان کے سلسلے میں ابو عبد الرحمن کو شک ہوا، فقال تو انہوں نے کہا من ھذا الرجل یہ کون ہے، قالوا تو لوگوں نے ان سے کہا ھذا ربیعۃ بن ابو عبد الرحمن، فقال ابو عبد الرحمن تو عبد الرحمن نے کہا لقد رفع اللہ ابنی اللہ نے میرے بیٹے کو بلند کر دیا، فرجع الی منزلہ تو وہ اپنے گھر ریٹرن ہوئے، فقال لوالدتہ اور اس کی والدہ سے کہا لقد رأیت ولدک میں نے تمہارے بیٹے کو فی حالت ایک ایسی حالت میں دیکھا، ما رأیت احدا من اہل العلم والفقہ علیہا اور میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو اور سمجھدار اسلامک لاء کے جانکار لوگوں میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں دیکھا، فقالت امہ تو ان کی والدہ نے کہا ایما احب الیک کون سی چیز تمہارے نزدیک محبوب ہے، 30 دینارا او ھذا الذی ہوا فیہ من الجاہ یا وہ چیز جس میں جاہ و منصب ہو، قال تو اس نے کہا لا واللہ نہیں صرف یہ، تو اس نے کہا انفقت المال کلہ علیہ میں نے تمام مال اس پر خرچ کر دیا، تو انہوں نے کہا فواللہ ما ضیعتہ تم نے اس کو برباد نہیں